بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کا جیسا کہ مثال یا مثل، صیبن بارش کے، من سے، السمائی آسمان، فی میں، ہی اس کے، ظلماتن اندھیرے، واو اور رعدن گرج، واو اور برقن بجلی یا چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یجعلون کرتے ہیں وہ، اصابیہ انگلیاں، ہم ان کی یا اپنی، فی میں، آدانی کانوں، ہم ان کے، من سے، السوائقی کڑک، حذرا ڈر سے، الموتی موت کے، واو اور اللہ اللہ تعالیٰ، محیطن گھیرنے والا ہے، بی کو، الکافرین کافروں، او کصیب من السماء یا جیسا کہ مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی، فیہ ظلمات و رعد و برق جس میں اندھیرے ہوں اور کڑک ہو اور برق بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آیت مبارکہ 19 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی ایک ایسی قسم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کی اندر موجود اچھے اچھے احکامات، جب جنت کی خوشخبریاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں سنتے ہیں، یا صحابہ کرام کو خوش دیکھتے ہیں، مطمئن دیکھتے ہیں، ان کو مال غنیمت ملتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف ان کا کافی جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تھوڑے سے نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، یا جہاد میں جانا پڑ گیا، یا ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے، فوراً وہ اپنے واپس دوبارہ اپنے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جب کبھی اس طرح کی سچویشن ہو کہ ان کو وعیدیں سنائی جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرایا جائے یا کچھ بھی، تو وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنی اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو یا پھر یہ کہ بظاہر سامنے ہی انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کانوں میں آواز نہ پڑے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی کی آواز میں قرآن ہی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ وہ جو کوئی بھی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سنتا تھا تو وہ ضرور مسلمان ہو جاتا تھا، اس لیے وہ لوگ کانوں میں گزرتے ہوئے اگر کوئی ان کی آواز سننے میں آئے مسجد کے پاس یا اس طرح، تو وہ کیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو یہ آواز نہ پہنچے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے سن لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں منافقین کو کس سے، بارش سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایک ایسی بارش جیسے ہم لوگوں کو بارش ہو، اور وہ بارش ہمیں ضرورت بھی ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، ہمیں بارش کی طلب ہو، لیکن جب ایسی بارش، تیز قسم کی بارش آ جائے جس میں اندھیرے بھی ہوں، کبھی کبھی ایسی بارش ہوتی ہے کہ دن کے وقت بھی بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، رعد کڑک بھی ہو، یعنی کہ بہت تیز جو گرج ہو، بارش گرج رہی ہوتی ہے، بالکل شدید قسم کی آوازیں آتی ہیں اور بالکل دل خوف میں آ جاتا ہے، برقن بجلی ہو، جیسے بارش ہوتی ہے تیز اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے، اور کبھی بھی درمیان میں بجلی کی ایسی چمک آتی ہے پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے، اور یہ بجلی کبھی کبھی کسی کھمبے پہ، کسی جگہ پہ، کسی گھر کے اوپر گرتی ہے اور اس چیز کو جلا دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے، بڑی خطرناک بجلی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ بجلی ایسی ہو، تو ایسی بارش میں جب ہم بھی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا بارش کا فائدہ تھا، جس سے ہم نے استفادہ کرنا تھا، ہم خوش تھے، وہ بھی ہم نہیں کرواتے، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے ڈر سے، کڑک وغیرہ کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں کہیں اندر چلے جائیں، بارش سے جتنی بھی گرمی ہو، جو کچھ بھی، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو تشبیہ دے رہے ہیں ان منافقین کے ساتھ، کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی ان کا اسلام کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کیا کرتے ہیں، اسلام کے اندر ظلمات سے مراد ان کے اپنے کفر شرک کی جو خرابیاں ہیں، اندھیرے ہیں، وہ ہیں کہ اس کے اندر ان کے پاس خرابیاں، اندھیرے، کفر، شرک سب کچھ تھا، لیکن اسلام کے اندر آنا چاہا انہوں نے، اور رعد ان سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو دھمکیاں ملتی ہیں قرآن کریم کے اندر، کہ وہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا جہنم میں جاؤ گے اس طرح، تو وہ رعد سے مراد ہے، اور برق سے مراد بجلی، یعنی کہ جنت کی جو خوشخبریاں ہیں اور
حق کے جو دلائل وغیرہ ہیں، جنت کے وعدے ہیں، وہ بجلی کی چمک ہے، یعنی کہ چمک کی طرح وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آسمان سے ایسی بارش ہو، یعنی کہ جب ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر آ کے یہ باتیں ساری سنتے ہیں اور عمل کے لیے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کو کیا ہوتا ہے، کچھ وعیدیں سن کے یا پھر یہ کہ یہ اسلام پر عمل کرنا، ان کو نماز روزے کے احکامات آ جائیں، ادھر سے جہاد میں جانا پڑ جائے، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو سننا ہی نہیں چاہتے، پھر یہ اپنی انگلیاں جو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سنیں ہی نہ، جیسے کہ بعض فوزیہ جی نے بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے ہی نہیں تو عمل کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ بھئی سنیں یا نہ سنیں، قرآن تو آپ کے لیے بھی آیا ہے۔ کیا قرآن پاک صرف ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، صرف ان کے لیے عمل لازمی ہے؟ نہیں، قرآن کریم کے عمل پر عمل کرنا ہر انسان پہ ضروری ہے، چاہے اسے اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے اسے احکامات معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں، وہ دینی علوم حاصل کر چکا ہو یا نہ کر کیے ہوں، تب بھی ہر ایک انسان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے عمل نہ کیا تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو وہ لوگ بھاگتے تھے کہ کوئی آواز کان میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے تلاوت قرآن پاک سنی تو وہ کیا ہو جاتے تھے، فوراً مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں واز ہو رہا ہو کچھ ہو، تب بھی وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے گزرتے تھے کہ ہمارے کانوں میں آواز نہ پڑ جائے۔ تو اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کریں گے، دھیان سے پڑھیں گے تو ترجمہ بالکل آرام سے یاد ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ میں جو ترجمہ بولتی ہوں لفظی یا با محاورہ، خاص طور پہ با محاورہ میں، تو وہ اگر اس سے جو ترجمہ میں بھیجتی ہوں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ میری جس بہن کو جو ترجمہ آسان لگتا ہے، جو میں بولتی ہوں وہ آسان لگتا ہے تو اس کو یاد کر لیں، اور جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ کریں تو تب بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ اپنا ترجمہ جو بالکل میچ کر لوں، لیکن مجھے جو منہ پہ چڑھا ہوا ہے یا جو میں جو اچھی طرح اپنے الفاظ میں یاد ہے جسے کہہ سکتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آسان ہے، تو مجھے اسی لیے میں وہی بولتی ہوں۔ لیکن آپ کے پاس چونکہ بعد میں یاد کرنے کے لیے پیج لکھا ہوا تو اس سے زیادہ آسانی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ آسان لگتا ہے تو آپ یاد کر سکتے ہیں اسی میں سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ کو جس طرح جو لفظ، ایک لفظ آپ کو لفظی کا میرے بولا ہوا ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں لفظی میں اتنا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے، با محاورہ تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ بولتی ہوں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس میں سے لفظ، ایک لفظ ادھر سے بھی بول سکتے ہیں میری زبان سے اور ایک یہاں سے بول سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ۔ با محاورہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی جملے کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ ہر لفظ کو الگ الگ کر کے ہر حرف اس کا میننگ ہم تیار کریں، اور اس کے بعد وہ جملہ بناتے ہوئے ہم تھوڑے سے اس میں الفاظ جو میننگ میں موجود نہیں ہوتے وہ الفاظ بھی ہم لوگ خود سے ادا کرتے ہیں جملہ مکمل بولنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم بہت جامع ہے، اس میں جو بات ہمیں خود سے سمجھ آ سکتی ہے، کچھ الفاظ ہوں گے، حروف ہوں گے، ان کا جب ربط میں لائیں گے تو ہم لوگوں کو شاید پورا جملہ ہمیں خود سے بولنا پڑے، کیونکہ وہ جملہ وہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کرنے کے لیے اس قرآن کو ہر ایک لفظ کو نہیں ڈالا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرما رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود وہ بات کرتے ہیں، تو ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جب جو چیز ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے اندر نہیں لائی ہے۔ اللہ پاک جو تھوڑے سے معمولی بس پڑھنے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں کیا کہا جا سکتا ہے، جب ایسی کوئی مثال آئے گی تو میں آپ کو ضرور اس کو بتاؤں گی، سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان لوگوں کی مثال اس آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہوتی ہے جس میں اندھیرے، کڑک اور بجلی ہو۔ یعنی کہ ان لوگوں کو یہ جو اسلام ہے یہ ان کے پاس آیا ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کچھ مسائل جو ہے نا وہ ظلمات، رعد اور کڑکیں، بجلی ہیں، کہ کچھ مسائل ان کے پاس آتے ہیں، یعنی کچھ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں اسلام میں یہ احکام بڑے سخت ہیں، نماز ہے، یہ جو پردہ ہے خاص طور پہ یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے عورت کے اوپر۔ پھر کوئی بھی چیز جیسے آیت مبارکہ کی وہ تھی وراثت وغیرہ کے احکامات چل رہے تھے، تو اس میں جب میں نے پڑھا تو جو میری بہن ہے وہ کافی زیادہ وہ ہو گئی کہ یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے، یہ تو اس پہ عمل ممکن نہیں ہے۔
تھوڑا سا ایکسپلین ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اس قدر مشکلوں کو ہمارے لیے عمل کرنا پاسبل نہ ہو۔ اللہ پاک نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ جس پہ امپاسبل کیا بہت زیادہ مشکل بھی ہو۔ دین میں آسانیاں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس تھوڑی سی جو ہے نا جو مشقت ہوگی یا وہ ہوگا اس کو، جیسے مثال لے لیں آپ اس آیت مبارکہ کی ترجمے کی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ تھوڑا سا ترجمہ بھی بہت مشکل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مطلب اس سے بھی آسان کر دیں، اس کو لفظی کیوں بولتی ہیں آپ؟ جیسے میری اپنی بیٹی ہو مثلاً، بچیاں تو کہہ دیتی ہیں مما آپ بہت مشکل ترجمہ کرواتی ہیں، یہ لفظی نہیں یاد ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بیٹے پاسبل ہے، یہ لفظی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس بات کو یہ تو سمجھو کہ ہم اسکول کے لیے، کالج کے لیے محنت کے لیے کس قدر ہم محنت کرتے ہیں۔ مطلب ایک دن کا ہم لوگ، میں اپنا چھوٹا سا کورس تھا اس میں کام ملا تو میں نے کہا یہ اتنے زیادہ کیسے لکھوں، میرے ذہن میں آیا کہ اتنا زیادہ کیسے لکھوں، ہم لوگ اسکول کے لیے کتنا کچھ لکھتے ہیں۔ ایک ہم نے اگر کچھ تھوڑا سا بھی، کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کورس کرنا ہو، تھوڑی سی ہم نے کسی ایک کلاس ہم نے ایف اے کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہو تو ہم لوگ کس قدر کام کرتے ہیں، کتنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، کتنا ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، کتنا لکھنا پڑتا ہے، کتنا جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمیں اگر ایک آیت یاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہم نے سنا، ہمیں نہیں یاد ہوا، 2 مرتبہ سن لیں، 3 سن لیں، 4 5 سن لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، تو کیا پھر بھی پاسبل ہے؟ کیا ایسا ہے کہ پھر بھی کسی کو یہ آیت کا ترجمہ یاد نہ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی محنت اب دنیا کے لیے، گھر کے کسی کام کے لیے، ایک روم کو صاف کرنے کے لیے، کچن صاف کرنے کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، ہر روز دن میں 3 مرتبہ کچن صاف کریں تو تب بھی ہم تینوں مرتبہ کتنا زیادہ ہم ٹائم کچن صاف کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ پڑھنے کے لیے بھی وقت تو دینا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت دیں ہی نہ، ہم بیٹھیں اور ہم ایک دفعہ برتن دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم اس ترجمے کو سنیں اور ہم کہیں کہ ہمیں یہ ترجمہ یاد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا میری پیاری بہنوں، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا، توجہ سے سننا پڑے گا، تب کیا ہوگا کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو جائے گا، اور ضرور یاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی اللہ کے کلام میں، اللہ کے احکامات میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ظلمات و رعد و برق ہے تو ڈر کی کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، لیکن موت تو پھر بھی آئے گی ان کو جہاں بھی ہوں گے، محیط بالکافرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا، گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جتنا مرضی باغیں سننے سے، جتنا مرضی وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے گا، گھیرے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ کافر ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔